السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی کچھ آیات کو لے کر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پچھلے کئی دنوں سے میری ویڈیوز نہیں آ پا رہی ہے۔ کوشش کر رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالی روزانہ ویڈیوز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آج میں سورۃ المدثر کی آیت 32 سے لے کر انشاءاللہ اس کے آگے تک کی تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے، یعنی کس لفظ کو پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے، کس کو کھینچنا ہے اور کہاں نہیں کھینچنا ہے۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ضروری ہے کہ آپ ویڈیوز میں بنے رہیں۔ چلیے آپ ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر۔ اب اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلائیں گے، تو اس کو دھیان سے سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ کلا والقمر، کلا کاف کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ کلا والقمر، واو کو لام میں ملائیں گے، اور قاعدہ ہے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں لام پڑھی جائے گی۔ والقمر، اور وقف کی صورت میں را کے اوپر جو ہے رائے ساکنہ ہو جائے گی، اور اس سے ماقبل زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے گی تو یہاں را کو پر پڑھیں گے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر، واللیل، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن یعنی جس یا کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ اذ ادبر، دال پر قلقلہ، کیوں؟ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب ان پر جزم ہوتا ہے تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی جنبش ہوتی ہے، آواز ایک مرتبہ لگنے کے بعد پھر دوبارہ پیچھے ہٹتی ہے۔ ادبر، ادبر، اور رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں زبر ہے۔ والصبح اذا اسفر، والصبح، واو کو صاد میں ملائیں گے، الف لام نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہ حروف
شمسی کے 14 حرفوں میں سے ہے، تو یہاں لام نہیں پڑھی جاتی ہے. والصبح. اور با پر قلقلہ کیوں؟ اس لیے کہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. والصبح اذا اصفر. اذا الگ کلمہ ہے اور اصفر الگ کلمہ ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے، اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں. اصفر رائے ساکنہ سے پہلے وقفہ کی صورت میں رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے گی تو را کو پور پڑیں گے، اور وصل کی صورت میں را پور ہوگی. یہاں بھی اور یہاں بھی دونوں صورتوں میں را پور ہوگی، وقف اور وصل دونوں صورتوں میں. انہا لإحدى الکبر. ان نون مشدد اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر تشدید ہو، وہاں غنہ ہوتا ہے. ہاں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، لإحدى الکبر. اور یہاں بھی لام پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کاف ہے. اور وقف کی صورت میں رائے ساکنہ پر ہوگی، یعنی را پر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن ما قبل زبر آ جائے گا تو را کو پر پڑھیں گے. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گی اور اس سے ما قبل زبر آ جائے گا. نذیرا للبشر. نذی دال باریک پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نذیرا للبشر. اور تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف. ادغام کے 6 حروف ہیں جس میں سے 4 حروف غنہ کے ہیں اور 2 حروف بلا غنہ کے ہیں، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے. تو تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، تو اس لیے یہاں ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. نذیرا للبشر اظہار کریں گے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، للبشر. اور رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں را ساکن سے پہلے زبر آ جائے گی تو یہاں را کو پر پڑھیں گے. انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. لمن اخفاء حقیقی. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کیسے؟ لمن من یہ غنہ ہو جائے گا، ہم یہاں اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے. لمن شاء یہ مد متصل ہے اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. مد متصل میں طول ہے اور توسط اور قصر تینوں جائز ہے، لیکن طول افضل ہے. منکم یہاں بھی اخفاء حقیقی. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے. اور کم ان میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور ان یتقدم یہاں غنہ ہوگا. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا، اور 2 حرف میں غنہ نہیں ہوگا، وہ لام اور را ہے. ان یتقدم او یتأخر. او واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. یتأخر
اخر، اور خا کے اوپر تشدید ہے، اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور خا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، یتأخر، اور وصل اور وقف کی صورت میں پھر را پور ہوگی، اور وصل کی بھی صورت میں را پور ہوگی، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس، یا اقلاب ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیا نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ کیا نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ کیسے؟ نفس بما کسبت، اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، رہینہ، را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہی، یا ساکنہ سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدلیں گے، گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے رہینۃ سے رہینہ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، الا، تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تشدید سے پہلے جو حرف آتا ہے وہ تشدید بھی ملے گا، اور تشدید والا حرف خود پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، دو مرتبہ پڑھا گیا۔ اصحا، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور کھڑا زبر قائم مقام، الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الیمین، اور یہ لام پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا۔ یمین، اور یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جنات، جنات، نون مشدد، جس نون کے اوپر تشدید ہو اس کو نون مشدد کہتے ہیں، اس میں غنہ ہوگا، جنات، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ جائے گی تو یہاں غنہ ہوگا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جنات یتساءلون، یتساءلون، تو مد متصل ہے، مد متصل قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، عن المجرمین، اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے تو لام پڑھی جائے گی، مجرمین،
جیم پر قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جد، قاف طا با جیم اور دال، اور را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہاں مد عارض وقفی بھی ہے. حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو. قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد جہاں رک رہے ہوں عارضی طور پر رک رہے ہوں تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. اور یتساءلون یہاں بھی مد عارض وقفی تھا، اور یہاں بھی یمین یہاں بھی مد عارض وقفی ہے تینوں جگہ. ما سلککم فی سقر، ما الف مدہ، سلککم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو اظہار کریں گے. فی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے گی تو را کو پر پڑھیں گے، اور وصل کی صورت میں بھی را پر ہوگی. چلیے اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر